فرمایا فاطمہ کی اولاد علی کی طرف نہیں، وہ میری طرف منسوب ہوگی۔ دوسری روایت جسے امام احمد بن حنبل نے روایت کیا فضائل صحابہ میں، امام احمد بن حنبل، اور امام طبرانی نے روایت کیا پھر المعجم الکبیر میں، اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے تاجدار کائنات کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اب سیدنا فاروق اعظم شہادت دے رہے ہیں کہ فاطمہ کس طرح کوثر بنتی ہیں، فاطمہ تو زہرا کوثر کیسے بنتی ہیں، کوثر ذریت محمدی، کوثر آل محمد۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے سنا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر عورت کی اولاد کا نسب اپنے باپ کی طرف سے ہوتا ہے سوائے فاطمہ کی اولاد اور ذریت کے، اس کا نسب بھی میں ہوں، اس کا باپ بھی میں ہوں۔ فاطمہ کی باپ کا نسب بھی میری طرف ہوگا اور فاطمہ کی اولاد کا باپ بھی میں کہلاؤں گا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا۔ اور تیسری روایت حدیث پاک حضرت جابر بن عبداللہ راوی ہیں، اس کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے بھی کانوں سے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر ماں کی اولاد کا اسبہ اس کا باپ ہوتا ہے اور اسی کی طرف وہ منسوب ہوتی ہے سوائے فاطمہ کی اولاد کے، ان کا باپ میں ہوں گا اور وہ میری طرف منسوب ہوگی۔ اب اس حدیث کی تعبیر یہ ہوئی کہ چونکہ ابتر کے تانے کا جواب اللہ نے دیا میرے محبوب، میں آپ کی نسل اور ذریت کو اتنا بڑھاؤں گا اور اس میں اتنی کثرت و برکت پیدا کروں گا کہ قیامت تک آپ کی نسل و ذریت باقی رہے گی، آپ کے دشمنوں کی نسلیں مٹ جائیں گی۔ مگر چونکہ بیٹا آپ کا جوان نہیں ہوا، اور کسی بیٹے کا جوان ہونا مقصود نہیں، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس کی حکمت ختم نبوت میں ہے، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ تو چونکہ بیٹا زندہ نہیں رہا، لہذا ہم آپ کی نسل اور ذریت کو قیامت تک پھیلانے کے لیے بیٹے کا مقام فاطمہ کو دیتے ہیں۔ اب آپ کی نسل و ذریت فاطمہ سے چلے گی، چونکہ وہ نسل و ذریت جو حضور کی کوثر بنی، اس کوثر کے لیے نہر سیدہ فاطمہ الزہرا کو بنایا گیا۔ لہذا سیدہ فاطمہ الزہرا ایک معنی کی روح سے کوثر محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ذریت مصطفیٰ اور آل اور نسل کثرت کے لحاظ سے۔ دوسری آیت کریمہ لیتے ہیں، وہ سورۃ الدہر ہے۔ اس میں واقعہ یہ ہے کہ سیدنا امام حسن اور امام حسین یہ دونوں بیمار ہو گئے، یہ دونوں بیمار ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے نذر کرو، منت مانو۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے اور آپ کی خادمہ حضرت فضہ نے، یہ امام واحدی جو اہل سنت میں اسباب النزول کے اوپر امام اور اصول تفسیر میں امام تصور ہوتے ہیں، امام واحدی نے روایت کیا، اور اس کو امام فخر الدین رازی نے بھی آگے روایت کیا، اور پھر تمام تفاسیر نے جو تفسیر اٹھا لیں، کوئی تفسیر اس قول سے خالی نہیں ہے۔ تفسیر المظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی تک، کیا بغوی، کیا خازن، کیا قرطبی، تمام تفاسیر، کیا در المنصور امام سیوطی کی تمام تفاسیر بیان کرتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کے لیے منت مان لو، تو تینوں نے منت مان لی، سیدنا علی المرتضیٰ نے، سیدہ کائنات نے اور ان کی خادمہ حضرت فضہ نے، کہ اگر یہ شفا یاب ہو گئے تو 3 روزے رکھیں گے، 3 روزے رکھیں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے
شمعون خیبر کا ایک یہودی تھا، خیبر کا. شمعون نام آیا ہے، سمعون بھی آیا ہے کتب میں. اس شمعون الخیبری یہودی سے یا تو کچھ قرض لیا یا کچھ کام کر کے اجرت کے طور پہ کچھ لیا، اور وہ تھوڑے سے پیسے جو آئے اس سے آپ نے اہتمام کیا 3 روزے رکھنے کا. پہلا دن آیا جب افطار کا وقت ہوا تو روٹی بنائی جو کی روٹی. تو دروازے پر ایک شخص آ کے اس نے آواز دی، اہل بیت محمد میں مسکین ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں بھوکا ہوں. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے بھی پوچھا، سب سے پوچھ کر، تو وہ روٹی ساری اور جو کچھ سارا مسکین کو دے دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیا سب نے. اگلے دن روزہ رکھا، جو بچا تھا پھر وہ پکایا. افطار کا وقت ہوا شام کو تو ایک اور سائل آ گیا، اس نے کہا میں یتیم ہوں. آپ نے سارا کچھ جو پکا تھا اٹھا کے اس یتیم کو دے دیا، خود پانی سے افطار کر لیا. تیسرے دن روزہ رکھا تو پھر ایک سائل آ گیا، اس نے کہا میں قیدی ہوں، خدا کے لیے مجھے دیں، بھوکا ہوں. آپ نے سارا کچھ اس کو دے دیا، خود پانی سے افطار کر لیا. تینوں دن جب پانی سے افطار ہوتا رہا تو بھوک کی وجہ سے، اور گھر میں چونکہ کھانے کا کچھ نہ بچا، حسن و حسین شفایاب تو ہو گئے تھے، اب تو نظر پوری ہو رہی تھی، شفایاب تو ہو گئے، مگر بھوک کی وجہ سے ان کے پیارے پیارے چہرے بھی مرجھا گئے. سیدنا علی شیر خدا اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے چہروں پر بھی بھوک کے اثرات بالکل نمایاں ہو گئے، حتیٰ کہ ان کا پیٹ اندر کی طرف لگ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کو لے کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے. آپ نے چہرہ اقدس دیکھا، آپ نے حسنین کریمین کا چہرہ دیکھا، حضرت علی کا دیکھا. اٹھ کے گھر آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا چہرہ دیکھا، پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا آقا یہ واقعہ ہوا ہے. بس اتنی بات ہوئی تھی، اتنی بات. امام واحدی روایت کرتے ہیں اور امام فخر الدین رازی نے التفسیر الکبیر میں اس کو درج کیا ہے. اتنی بات ہوئی تھی. اور اسے علامہ زمخشری تو وہ بھی اپنی تفسیر کشاف میں روایت کرتے ہیں. اور یہ پورا واقعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو جب وہ آئے آقا علیہ السلام گھر میں اور یہ واقعہ سنا اور دیکھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی آنکھوں میں بھی سیاہ حلقے پڑ گئے اور شہزادوں کے حلقے دیکھے، تو آقا علیہ السلام کی طبیعت پہ بوجھ ہوا اور ابھی کچھ فکر آیا ہی تھا. نازل جبریل علیہ السلام وقال خذها یا محمد حنأک اللہ فی اہل بیتک فاقرأ هذه السورہ. یہ سورت کا الدہر کا شان نزول، ان آیتوں کا شان نزول ہے. ابھی آقا علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا دکھ آیا ہی تھا کہ میری شہزادی نے کتنی قربانی دی اور میرے شہزادوں نے 3 دن کیسے بھوک سے گزارے. اس کیفیت میں مبتلا ہوئے ہی تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام اترے اور حاضر ہو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ لیجئے یہ سورہ دہر کی آیتیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر کی یہ آیتیں تحفہ بھیجی ہیں آپ کی اہل بیت فاطمہ الزہرا کے لیے، اور آپ کو مبارک ہو. اور اس کے بعد سورت دہر کی یہ آیتیں تلاوت کر دی، ان کی شان میں نازل ہوئی. اب وہ آیتیں کیا تھیں؟